آج کا ویڈیو میسیج ڈاکٹر عارف علوی کے اس خط کے حوالے سے ہے جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا، جس میں بنیادی طور پہ انہوں نے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک، انہوں نے کہا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ فی الفور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ دی جائے، اور پھر دھمکی آمیز انداز میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داری پوری نہیں کی تو ان کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ایک غیر آئینی فیل کے، جبکہ ابھی تک کوئی غیر آئینی کام ہوا نہیں، یعنی ابھی تک 90 دن ابھی شروع ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ ایک دھمکی آمیز خط بھی لکھ دیا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ یہ خط وہ اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ان کو آئین اور قانون کی پاسداری ہے، انہوں نے حلف لیا ہے کہ اس آئین کو وہ پروٹیکٹ کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے الیکشن کمیشن میں 2 ممبران کی نامزدگی کی جو کہ غیر آئینی تھی، غیر قانونی تھی، اور اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر سردار رضا نے اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کر کے، غیر قانونی ڈکلیئر کر کے اس کو واپس بھیج دی تھی آپ کے پاس، اس وقت یہ آئین کہاں تھا؟ اس وقت آپ کا حلف کہاں تھا؟ پھر اس کے بعد جب آپ نے ایک سٹنگ معزز جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا اور اس ریفرنس کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی اور غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا، اس وقت آپ کا آئین اور آپ کی آئین سے وفاداری اور آپ کا یہ جو حلف تھا وہ کہاں تھا؟ ساتھ ہی ساتھ جب آپ نے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا، جب نو کانفیڈنس موشن اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے مسترد کر دی، یاد ہے نا جب وہ مسترد کی گئی تھی، چند منٹوں میں عمران خان نے تقریر کر کے اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور چند منٹوں میں آپ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جو کہ بعد میں سپریم کورٹ نے غیر آئینی اور غیر قانونی ڈکلیئر کیا، یعنی اتنا بڑا فیصلہ غیر آئینی غیر قانونی ڈکلیئر کیا۔ تو اس وقت آپ کا آئین اور آپ کے آئین سے پاسداری اور آپ کا یہ جو حلف ہے وہ کہاں پہ تھا؟ اور پھر مجھے یہ بتائیے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ آپ نے کیا، خفیہ ملاقاتیں کی، سب کے سامنے ہے، اس وقت آئین کہاں تھا؟ کون سی آئین کی شک ہے جو یہ اجازت دیتی ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت کے لیے خفیہ ملاقاتیں کریں اور گٹھ جوڑ کریں؟ کون سا حلف یہ اجازت دیتا ہے؟ پھر میں آپ کو ایک اور بات کہ جب 2 اگست 2022 میں الیکشن کمیشن نے ایک تاریخی فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو میگا فائنینشل فراڈ میں ملوث ہے، یہ ان کا ایک ڈیسیجن ہے جس کو انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی کہا کہ جب وہ شو کاز نوٹس دیتے ہیں اس سے پہلے یہ فیصلہ کرتے ہیں، once the commission decides only then a show cause، انہوں نے اپنے فیصلے میں تمام حقائق لکھ دیے۔ اس عرصے میں آپ سیکرٹری جنرل تھے، اس وقت آپ کی پولیٹیکل موریلٹی کہاں تھی جو آج ہمیں آپ لیکچر کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل موریلٹی کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین اس وقت کیوں یاد آتا ہے جب اقتدار خطرے میں ہو یا اقتدار کا حصول مقصد میں ہو؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آتا کہ جب عام آدمی کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پاکستان کی تاریخ میں کرپٹ ترین حکومت ڈکلیئر کی گئی تھی، کس نے کی تھی؟ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 140 نمبر پہ دیے تھے۔ اس وقت کیا آپ نے خط لکھا؟ اس وقت آپ نے کیا عمران خان اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے اس کو خط لکھا کہ ہم تو آئے تھے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے، یہ ہم کرپٹ ترین ملکوں کی فہرست میں کیسے آ گئے؟ آپ نے نہیں لکھا، تو کیا وجہ تھی؟ اس وقت آئین کہاں تھا؟ اس وقت آپ کی آئین اور آپ کا حلف اور اس کی پاسداری کہاں تھی؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ پاکستان کی جو سیاست کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، ایک ہیوج گلف ہے، اور ڈاکٹر صاحب یو آر اے لیونگ ایگزامپل آف اٹ۔ آپ نے اپنے جو عمل سے ثابت کیا کہ قول اور فعل میں تضاد کیا ہوتا ہے۔ You should resign. That's the only way forward for you. That's the only way forward. آپ ہمیں stop lecturing us. Stop lecturing us on political morality. Stop lecturing us on the constitution. You are a symbol of this تضاد جو پاکستان میں جو سیاست میں ہے۔ Please resign. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔